بریلی کا بابا امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. شاعر کہتے ہیں ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے مگر جمال نبی کو دیکھے مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں ہے. ایک شعر اور سنیے کہ فلک جو دیکھے میرے قمر کو. فلک کہتے ہیں آسمان کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو اور ابر سیاہ کہتے ہیں بادل کو. شعر سنیے کہ فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے وہ قمر کو اپنے. فلک جو دیکھا میرے قمر کو فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے وہ قمر کو اپنے. چھپا لے جس کو ابر سیاہ چھپا لے جس کو ابر سیاہ میرا قمر وہ قمر نہیں ہے. اے میرے دوستو ابر سیاہ جس چاند کو چھپا لے جس چاند کو بادل چھپا لے وہ چاند میرا نہیں ہے. میرا چاند تو مدینے کے سرزمین پر گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں اور وہیں سے وہ چاند اتنی چمکی ہے اتنے روشنی دیا ہے کہ پوری کائنات کو منور و مجلہ فرما دیا ہے. اس لئے شاعر کہتے ہیں فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے وہ قمر کو اپنے. چھپا لے جس کو ابر سیاہ میرا قمر وہ قمر نہیں ہے. ایک شعر اور سنیے اس کے بعد میں اپنی تقریر کو شروع کرنے والا ہوں کہ فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے وہ قمر کو اپنے. چھپا لے جس کو ابر سیاہ میرا قمر وہ قمر نہیں ہے. خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن خدا کو بھی کر لیا وہ دشمن. خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن خدا کو بھی کر لیا وہ دشمن. ارے منافق تجھے ہوا کیا ارے منافق تجھے ہوا کیا ذرا بھی خوف شکر نہیں ہے. ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے. اے میرے دوستو آج کچھ لوگ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. کچھ لوگ کہتا ہے کہ نبی کو پاور نہیں تھا. کچھ لوگ کہتا ہے کہ نبی کو پاور نہیں تھا علم غیب نہیں تھا. نبی ہمارے جیسے ہیں نبی ہمارے طرح ہے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا جن کا نام حبیب یمنی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اے محمد اگر سچ مجھ آپ اللہ کا نبی ہے تو اس چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھائیے. مکے کا زمین مکے کی دھرتی ہے مکے کے دھرتی پر آمنہ کا لال کھڑا ہے اور حبیب یمنی کی خواہش پر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. وہ جو چاند آسمان پہ چمکتا ہے جسے دنیا دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے جسے لوگ دیکھ کر خدا کی قدرت کو مانتی ہے. اے میرے دوستو حبیب یمنی کی خواہش پر نبی نے اس چاند کے طرف اشارہ کیا ہے. وہ جو چاند آسمان پر چمکتا ہے نبی کا اشارہ پاتے ہی اپنے سینے کو چیر دیتا ہے. ایک ٹکڑا مشرق کے طرف جاتا ہے ایک ٹکڑا مغرب کے طرف جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں اے چاند پھر سے جڑ جا. چاند پھر سے جڑ جاتا ہے. نہ جانے یہ نادان نہ جانے یہ پاگل جماعت کیسے کیسے آئے ہیں جو نبی کو کہتے ہیں پاور والے نہیں ہے
نبی کو کہتے ہیں اختیار والے نہیں ہے. ارے میرے مصطفیٰ مکے کے دھرتی پر اگر کھڑے ہو کر اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چیر دیتا ہے. اتنی پاور ہے میرے نبی کی انگلی میں کہ اپنے سینے کو دو ٹکڑے میں بدل دیتا ہے. ایک ٹکڑا مشرق کی طرف جاتا ہے, ایک ٹکڑا مغرب کی طرف جاتا ہے. کچھ لوگ کہتا ہے جانتے ہیں نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. کہتا ہے نا, توجہ ہے. کچھ لوگ کہتا ہے نبی 40 سال کے بعد بنے. پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو اللہ نے نبی کا اخلاق اور کردار کو اچھا دیکھا تو نبوت دے دی. اوہو, اچھا ہوا کہ نبی کو دیا, تیرے جماعت کے ملے کو نہیں دیا, تیرے جماعت کے مولویوں کو نہیں دیا. اچھا چلو وہ مانتا ہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہے. اے نادانو, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو کیسے آئے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے بندو, تمہارے بیچو بیچ ہم نے اپنا رسول بھیج دیا, ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا. وہ رسول جو حکمت والا ہے, پاور والا ہے, اختیار والا ہے. اللہ فرما رہا ہے اختیار والے نبی کو, پاور والے نبی کو, قوت والے نبی کو, عظمت والے نبی کو, رفعت والے نبی کو, بلندی والے نبی کو, تمام رسولوں کے سردار کو تمہارے بیچو بیچ میں مبعوث فرما دیا, تمہارے بیچ میں بھیج دیا. اے میرے دوستو, اللہ نے فرمایا ہے کہ بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا وہی جاتا ہے, آیا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں نہ کہیں موجود ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے تو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات اقدس کہیں نہ کہیں موجود تھے, کہیں نہ کہیں موجود ہے. تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو, ہم نے اپنے محبوب کو, ہم نے اپنے حبیب کو, اپنے رسول کو تمہارے بیچو بیچ میں مبعوث فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ کے گھر میں, آمنہ کے گھر میں, عبد المطلب کے گھر میں اپنے حکمت والے نبی کو پیدا فرمایا, اپنے رسول کو پیدا فرمایا. نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے حکمت والے رسول کو تمہارے بیچو بیچ میں مبعوث فرما دیا, تمہارے درمیان میں آیا, تمہارے درمیان میں نازل فرمایا, رحمت بن کے آیا, رحمت للعالمین بن کے آیا. اے میرے دوستو, مختصر سنتے چلیے. اگر کسی 8 سال کے بچے سے کہا جائے, ایک 8 سال کا بچہ 20 سال کے جوان سے کہے اے بیٹا ادھر آؤ, تو لوگ سمجھیں گے یہ پاگل ہو گیا. ایک 5 سال کا بچہ 10 سال کے بچے سے کہے اے بیٹا ادھر آ, تو کہے گا پاگل ہے, ابھی باپ بنا نہیں تو بیٹا کہتا. تو کیا پتا چلا کہ بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے, دادا پوتا بولنے کے لیے نانا دادا بننا ضروری ہے, نواسا کسی کو بولنے کے لیے نانا بننا ضروری ہے, اور امتی کسی کو بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. اور میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں, سر کو سجدے میں رکھے ہیں, اور رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اپنی امت کو یاد کرتے ہیں, اپنے امت کو یاد کرتے ہیں. اے میرے دوستو, آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے جس وقت میرا وہ نور اس دنیا میں تشریف لایا ہے, میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے, میں نے چاہا کہ ذرا اس نور والے کا چہرہ دیکھ لوں, اس کا مخرا دیکھ لوں, وہ نور والا کیسا ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کی شکل کیسا ہے, ان کی صورت کیسی ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے. میں نے چاہا کہ اس نور والے کا مخرا دیکھو. آمنہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا, وہ خوبصورت انسان, وہ نور والا جیسے ہی پیدا ہوا ہے سر سجدے میں رکھا ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کی صدائے لگا.
اور یہ لوگ کہتا ہے کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کو پاورفل نہیں ہے، نبی پاور والے نہیں ہے۔ اے نادانو سنو، تم بھی پیدا ہوئے ہو، میں بھی پیدا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے ایک ظالم سے سوال کیا، اے ظالمو یہ بتاؤ، تم کہتے ہو نبی کو اختیار نہیں ہے، میں کہتا ہوں اختیار ہے۔ تم کہتے ہو پاور نہیں ہے، میں کہتا ہوں پاور ہے۔ تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی بنے، میں نے کہا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو، تم پیدا ہوئے ہو؟ کہا ہاں میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے کہا بتا، جس وقت تو پیدا ہوا تھا تیرے جسم میں کپڑا تھا، تیرے جسم میں لباس تھا، تیرے جسم میں کپڑا تھا؟ اس نے کہا کیا مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ ارے یہ تو دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کی دستور ہے کہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں، جسم میں کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا نادانو، تم نے نہیں سنا ہے، تم نے نہیں سنا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا نور نظر جب پیدا ہوا ہے، میں نے چاہا کہ اس نور والے کا چہرہ دیکھوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا برہانہ نہیں بلکہ لباس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، سفید لباس کے ساتھ آیا ہے۔ اے میرے دوستو، اس وقت میرے نبی کی پھپھی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھرا میں پانی لے کر کے آ رہی ہے، ایک جگہ سے پانی لے کے آ رہی ہے کہ کہیں سے آواز آتی ہے۔ حافظ غیبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظ غیبی سے آواز آتی ہے، اے آسمہ کدھر جا رہی ہو؟ آسمہ کہنے لگی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے اللہ، میں پانی لے کے جا رہی ہوں۔ آج میرے بھائی کے گھر، میرے بھاوج آمنہ کے گھر، میرے بھائی عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو میں نہلانے کے لیے، اس کو میں غسل دلانے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے آسمہ تجھے خبر نہیں ہے وہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اور اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا۔ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اے آسمہ، آج تیرے گھر میں، تیرے بھائی کے گھر میں، تیرے بھاوج کے گھر میں، تیرے بابا کے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کثافت کے ساتھ نہیں، غلاظت کے ساتھ نہیں، ناپاکی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا پروردگار اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے، اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ ذات اقدس کہاں موجود ہے؟ یہ ذات اقدس کہاں پر ہے؟ ذرا غور کرو۔ حضرت آدم اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلو آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے آدم علیہ السلام، آپ اس دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں، آپ کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اے میرے دوستو، پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کی، عالم تصور میں پوچھا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت میرے نام کا کلمہ پڑھتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے نوح علیہ السلام بتا آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، میری امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ پھر میں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے، پھر میں نے سوال کیا یحییٰ علیہ السلام سے، پھر میں نے سوال کیا حضرت زکریا علیہ السلام سے، یعنی دیگر سے انبیاء و مرسلین سے سوال کرتے ہوئے میں آ ہی رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ میں نے پھر سوال کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے لوگوں سنو، اے سوال کرنے والوں سنو، میری امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر میں نے سوال کی، پھر میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے سوال کی، اے اسماعیل علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ عالم تصور میں جواب آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والوں سنو، اے پوچھنے والوں سنو،
मेरी उम्मत कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, सबकी उम्मत सब कलमा पढ़ती थी, यानी हर नबी की उम्मत उनके नाम का कलमा पढ़ती थी, हर नबी की उम्मत उनके नाम का कलमा पढ़ती थी। लेकिन अंबिया इकराम, मुरसल अंबिया व मुरसलीन, ये पैगंबर इस्लाम, ये नबियों की जमात किनके कलमा पढ़ते थे? चलो पूछा जाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत तो कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम रसूलुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, लेकिन आप किसका कलमा पढ़ते थे? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ सवाल करने वालों सुनो, मैं कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं, ऐ लोगों, मैं दुनिया में तशरीफ ला चुका हूँ, मेरी उम्मत भी आ गई है, लेकिन मैं जिनका कलमा पढ़ता हूँ वह दुनिया में अभी नहीं आए हैं, लेकिन वह रिसालत के मनसब पर फाइज है, रसूल बन के तैयार है, रसूल बन के रसूल बन करके मौजूद है। फिर मैंने सीसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, यानी जो नबी मिले सबसे मैंने कहा आप किसका कलमा पढ़ते थे? ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं, नूह अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं। ऐ लोगों, हम तो आ गए हैं, वो नहीं आए हैं, लेकिन रिसालत के मनसब पर फाइज है, नबी बन के तैयार है, एक ना एक दिन आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी यही गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये ज़ात अक़दस कब पैदा हुई है, कब बनाया गया है? आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तूने आदम को बनाया, उस वक्त जमीन मौजूद थी, आसमान मौजूद था, नबी का नूर भी मौजूद था। तूने जमीन से मिट्टी ली, पानी ली, आसमान से नूर लिया, नूर मोहम्मदी को रख करके मिला दिया और आदम अलैहिस्सलाम बन के तैयार हुए। लेकिन तू अपने हबीब को, अपने रसूल को, अपने महबूब को कब बनाया? ऐ मेरे दोस्तों, मैंने सवाल किया, ऐ मौला, उस वक्त तूने अपने हबीब को बनाया है जब जमीन नहीं थी, जमीन से मिट्टी ले ली जाए, पानी नहीं था कि पानी का कतरा ले लिया जाए। ऐ मेरे दोस्तों, मुख्तसर सुनिए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मौला, तूने अपने हबीब को कब बनाया? जब कुछ नहीं था तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, घबराता क्यों है? कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैं अपना नूर निकाला, उस नूर को सामने रखा और उसका नाम मोहम्मद रख दिया। मैं एक नूर निकाला, रब फरमाता है कि मैं अपने नूर से एक नूर निकाला और उस नूर को सामने रखा और उस नूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, बस इस शेर के साथ कि खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो, और मकामे मुस्तफ़ा क्या है ये मुस्तफ़ा के खुदा से पूछो। खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो, और मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद के खुदा से पूछो। और मुझे एक सदा लगानी है, मैंने सदा कर दी है, मेरा काम था सदा करना, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी जाने गदा जाने। और एक शेर और सुनिए कि कभी ख्वाजा पिया के दर से, कभी गौसुल वरा के घर से, कभी ख्वाजा पिया के दर से, कभी गौसुल वरा के घर से, कभी मखदूमे सिमना के चौखट से, तो कभी आला हजरत के सुनहरी जाली से। हो ही जाएगा काम मेरा कभी इधर से कभी उधर से, और काम तू इतना कर गुजरना, नबी का वफादार होके मरना। काम तू इतना कर गुजरना, नबी का वफादार होके मरना, लोग देखेंगे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। सब मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, अभी कुछ देर और बैठिए, एक दो खतीब साथ शायर हैं, उनके दो चार अशार और समाप्त कर लीजिए, उसके बाद फिर सलात व सलाम पढ़ लिया जाए।